انگور کا خوشہ ہے، اور آ کے اس نے جناب داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ اس نوجوان نے میرے انگور کا باغ اجاڑ دیا، لہذا اس کو سزا دی، اس کو سزا دی۔ اب جو حضرت داؤد علیہ السلام نے سزا دی وہ آپ کی سوچ اور آپ کے تصور سے بلند، اور جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، آپ نے فرمایا تلوار لائیے، تلوار لائی گئی، تلوار لا کے کہا اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دی، اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے بعد کہا کہ اے نوجوان اس بوڑھے کا سر قلم کر۔ شکایت وہ لے کے آیا، اس نے میرا باغ اجاڑا، حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کیا کر رہے ہیں، اس بوڑھے کو قتل کر دو، تو اسے قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ باغ تمہارا ہے۔ اب تو فوری تھے، بڑے پریشان ہوئے کہ جناب یہ کیا، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا تم علم نہیں، تم ظاہر دیکھتے ہو، ہم باطن دیکھتے ہیں، تم ظاہر دیکھتے ہو، ہم باطن دیکھتے ہیں۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اس بوڑھے نے اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا تھا، اور یہ باپ اس کا تھا، اس نے اس پہ قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد اس کے 40,000 درہم تھے جو اس نے غصب کیے، لہذا آج وقت آ گیا کہ حق کو حقدار بنا دیا جائے اور اس کا حق اس کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم کیسے مان لیں، ہم کیسے مان لیں؟ وقت ہوتا ہے کہ نبی صحبت میں بیٹھنے والے ایسی باتیں کرتے تھے نا، جیسے وقت پر ہر دفعہ خطاب کر رہے ہوتے تھے، اور جب مسجد سے باہر آتے تھے تو اکثر جو ہے سرکار امیر المومنین سے پوچھتے ابھی سرکار نے کیا فرمایا، ابھی سرکار نے کیا فرمایا؟ تاریخ شاید تفاصیل بڑی بڑی ان چیزیں کہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ اب یہ ایسے کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے اس کی سر کو اس کے جسم کے ساتھ ملایا، اس کے بعد جو ہے بیت اللہ کہا، وہ زندہ ہو گیا۔ پوچھا ہاں بتاؤ کہ تو نے یہ کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، جو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ سب سچ ہے۔ صلوات یاد رکھیں کہ حقیقت کو سمجھنا ہر ایک کی بات نہیں ہے، اور ہادیان برحق جو ہے نا وہ اسی طرح ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے بارے میں جناب عمار یاسر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، ایک وادی سے گزرے جس میں چونٹیاں گویا کہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے، گویا کہ چونٹی ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا کوئی یا سرکار کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو، ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے۔ پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں، اور فرمایا کہ عمار یاد رکھو اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں، کیا قرآن پاک کی تم نے تلاوت نہیں کی؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کا امام مبین کے سینے میں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کی تعداد میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ نعرہ حیدری، ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے سامنے جو مسئلہ رکھا گیا کبھی گھبرائے نہیں۔ اور حضرت ابو بکر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی آیا، آپ اس نے کہا کہ آپ اپنے رسول کے خلیفہ ہیں، جی کہا جی میرے کچھ سوال ہیں 3-4، آپ ان کا جواب دے دیں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، توجہ ہے؟ بسم اللہ۔ ہاں سوال کرو۔ کہ جی میرا پہلا سوال یہ ہے میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں، میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بغیر نکاح کے عورت رہتا ہوں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میں رحمت سے بھاگتا ہوں، رحمت سے بھاگتا ہوں۔
اور چوتھا سوال ہے کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی سنا کہا ایک بھی سوال ہے، یہ توہین اسلام کرتا ہے، اسے نکال دو۔ تو پھر جو شیعہ لوگ بہت سارے ہوتے تھے، اس کی بیچارے کی جو حالت کر کے نکالا، مسجد سے جب باہر آیا تو اتفاق سے روتا ہوا جا رہا تھا کہ جناب سلمان سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس طرح سے وہ جناب سلمان نے فرمایا کہ تو ہی روتا ہوا نہیں تھا، چند دن پہلے یہاں سے رسول ذاتی بھی روتی ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرمایا آؤ میں تمہیں نبی کے وسیع کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ آئے سرکار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے، کہا کہ یا علی میرے چند سوال ہیں، آپ ان کا جواب دے دیں۔ اگر ان کا جواب دے دیا اس کے بعد چند سوال اور ہیں، اور اگر ان کا جواب دے دیا تو میں مسلمان ہوں۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال کیا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں۔ اب تو فرمایا اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں، تو نماز جنازہ پڑھتا، نماز جنازہ پڑھتا۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہوں۔ اب اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، لونڈی رکھتا ہے، لونڈی کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں۔ پھر کہا کہ میں رحمت سے بھاگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، جب بارش ہوتی خدا کی رحمت ہوتی تو مجھ سے بھاگتے ہو۔ اس کے بعد چوتھا سوال کیا کہ میں فتنے کے دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، قرآن فرماتا ہے انما الاموال والاولاد فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، تو مال اور اولاد دونوں کو دوست رکھو۔ سمجھے؟ اب کہنے لگے جی یہ تو آپ نے بتا دیے، میرے 3 سوال۔ آپ نے فرمایا 3 نہیں 3000 سوال کرو، 3 نہیں 3000 سوال کرو۔ کہا میرا سوال ہے کہ وہ جانور بتائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہو۔ کیا بات! آپ نے فرمایا وہ ناقہ حضرت صالح تھا، ناقہ حضرت صالح تھا۔ دوسرا سوال کیا کہ بتائیں وہ قیدی کون تھا جس نے قید میں سیر کی؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سیر کی۔ کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ جو وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ ایک مرتبہ سورج چمکا جو ہے نا سوچنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دریائے نیل کا وہ حصہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، اسی وقت پہ سورج چمکا، اس کے بعد نہیں چمکا۔ اس نے سننا تھا کہ فوری طور پہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ پوری مسلمان صلوات پڑھو۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اتنا عرض کرتا چلوں کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ یاد رکھنا کہ تلوار کے ساتھ لڑنا، جوان ہونا، بہادر ہونا، یہ ایک الگ کمال ہے، لیکن بغیر تلوار کے دشمن کو زیر کر دینا یہ کمال صرف علی محمد کے پاس ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا تو اس کا اثر شہزادہ علی اصغر پر فوراً اپنے آپ کو جھولے سے دیا، قیام میں قرآن مچا۔ بیویاں سمجھ گئیں کہ اب علی اصغر بھی میدان کی تیاری۔ اب ازاداروں جب رونے کی آواز سنی، امام مسعود خیمے پہ آئے، پوچھا بہن زینب کیا کسی بچے نے انتقال کیا؟ لوگ کہتی ہیں بھیا آپ کی مدد کے لیے علی اصغر تیار ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ خیمے میں آئے، یقیناً نبی علیہ السلام نے پکڑا، ہو سکتا ہے کہا ہو بیٹا
تو تلوار نہیں اٹھا سکتا، تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، تو میری کیسے مدد کرے گا؟ تو یقیناً جواب دیا ہوگا بابا ایک مرتبہ مجھے میدان میں لے چلے، اگر ظلم کا دھارا نہ بدل دوں تو علی اصغر نہ ہو۔ اب جناب رباب نے لیا، کہا آقا میرا بچہ میرے حوالے کیجیے، میں اس کو تیار کروں۔ جناب رباب خیمے میں لے کے گئی، راستہ کیا، لمبا کرتا سبز رنگ کا پہنایا، تو واپس آ رہی تھی علی اصغر کے کان میں کچھ باتیں کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ امام نے جب دیکھا تو کہا ماں بیٹے کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ رو کے کہتی ہیں میرے سرکار میرے آقا کیا گفتگو ہے؟ میں نے اصغر سے یہ کہا ہے علی اصغر یاد رکھ ابھی تو دادی زہرا کے پاس جائے گا، دادی زہرا کو میری شکایت نہ کرنا کہ ماں نے مجھے 3 دن کا پیاسا بھیج دیا۔ بیٹا میں بھی حاضرہ سے کم نہیں ہوں۔ اور دوسری میں نے وصیت کی ہے کہ علی اصغر یاد رکھنا ابھی تم جب شہید ہو جاؤ گے تو اپنے دادا کے پاس جاؤ گے اور دادا تمہیں جامع کوثر پیش کریں گے۔ بیٹا جب تک تیرے بابا نہ آ جائیں، کیونکہ تمام شہداء تیرے بابا کے انتظار میں ہیں، تیرے بابا جائیں گے تو سب پانی پئیں گے۔ لہذا علی اصغر نے کہا ہے کہ مادر گرامی تو فکر نہ کر، میں بابا کے ہاتھوں سے ہی پانی پیوں گا۔ عزیزانو تیسری وصیت کی، تیسری وصیت یہ تھی کہ بیٹا علی اصغر صبح سے تیرا بابا اپنے آبان و انصار کی لاشیں لا کر، تیرا بابا اب تک زخمی نہیں ہوا، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے تیرا بابا زخمی ہو جائے۔ اس عزادارو امام نے علی اصغر کو ہوا کے دامن میں چھپایا۔ اب اشقیاء نے جب دیکھا تو کہا کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، اس وقت تک صلح نہیں کرنی جب تک کہ یہ بیعت نہ کر لیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا جب عبا کا دامن ہٹایا تو اس میں قرآن صامت نہیں بلکہ قرآن ناطق کا سپارہ تھا، قرآن ناطق کا سپارہ تھا۔ عزادارو امام علیہ السلام نے فرمایا اے قوم اشقیاء، اے قوم ناہمدار، ہو سکتا ہے میں تمہاری نظروں میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا قصور؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے 6 ماہ کے بچے نے؟ اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، 3 دن سے پیاسا۔ اب ملائن کہتے ہیں کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پینا چاہتا ہے، اس بچے کے بہانے پانی پینا چاہتا ہے۔ یہ بچہ خود اللہ اللہ اب آپ تصور کریں 6 ماہ کا بچہ 3 دن کا پیاسا، اس نے کس انداز میں پانی مانگا ہوگا، اس نے کس انداز میں پانی مانگا ہوگا؟ امام نے فرمایا بیٹا ان پر حجت تمام کرو۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے جب اپنی خشک زبان ہونٹوں پہ پھیری تو اشقیاء نے دوسری طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ عمر صاحب نے فوری طور پہ حلون سے حرملہ سے کہا حرملہ اقتا کلام الحسین، امام حسین علیہ السلام کی بات کو ختم کر دو ورنہ یہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ اس پر ان نے فوری تیر اٹھایا، جب تیر چلانے لگا ہاتھ کانپا، حسین بن امیر دیکھ رہا تھا، پھر دوبارہ تیر چڑھایا، پھر ہاتھ کانپا۔ حسین بن امیر نے پوچھا حرملہ تو دنیا کا ماہر تیر انداز ہے، یہ تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے، تجھے تیر کیوں نہیں چل رہا؟ کہتا ہے حسین میرے قریب آؤ۔ جب قریب آیا کہا حسین کے خیمے کے دروازے پہ حسین کے خیمے کے دروازے پہ دیکھو ایک چھوٹی سی بچی سر پہ قرآن لے کے کہتی ہے او قوم ناہمدار، میرے 3 دن کے پیاسے بھائی پر تیر نہ چلا۔ لیکن عزاداران امام مظلوم ایک ظلم کا تیر چلا، ظلم کا تیر چلا۔ اب آپ سوچیں کہ 6 ماہ کا 3 دن کا پیاسا بچہ، اس کا گلا کیا ہوگا؟ لیکن اس بچوں نے 3 شاخوں والا تیر اور رب اللہ تو ایسے دیکھ رہی تھی، دیکھا اس تیر کی پرواز